رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی، تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ خاص درود شریف پڑھیں باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سرخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکر ہی ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میں نے کہا تھا موبائل نہ چلائیں بیٹا، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھنے کی بجائے، کمال ہو گئی۔ موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنوانے آ رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا تقریر کرنی ہے۔ تو یہ جو یہاں قریب قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو تقریباً منع ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے تو میں نے بات کرنی ہے، اور پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں آپ مجھے، اس لیے چھوڑیں اس کام کو۔ تو یہ کتنے سارے کیمرے لگے ہیں، یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں، تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں زمین۔ معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے۔ ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟
مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے, بے قراری ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا, پکڑ دکڑ, آنا جانا, جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا اسی طرح سے. پھر کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے, بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں. آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے. ٹھہراؤ پیدا کریں. اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں, ٹھہراؤ ہوتا ہے, بردباری ہوتی ہے, تحمل ہوتا ہے, طبیعت میں سکون ہوتا ہے. آج بے چینی ہے, بے قراری ہے, جلدی بڑی ہے لوگوں کو. ہمارے طالب علم, ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے ذرا جلد باز ہو گیا. دین کا کام کرنے والے ابھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں, کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا, کب حالات ٹھیک ہوں گے, کب انقلاب. بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں, آپ ڈیوٹی دیں, اذان وقت پہ پڑھے, مسجد کھولے, نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. جلد بازی, طبیعت کی بے چینی, بے قراری یہ پریشان کرتی. حلم, بردباری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں. ایک یہودی تھے, انہوں نے مجھ سے کہا, اس یہودی آدمی نے, کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر. کہتے اس نے قرضہ دیا, ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے. وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا. وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں, تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے. کہنے لگا آپ دیں. اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں, سننے والے کمال کرتے ہیں. اس نے سخت جملے کہے. حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا. نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے, تو میں عمر جلدی نہ کر یار, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ جو بے چینی ہے نا, بے قراری, آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے. بحث کر کے فتح, آپ نے ایک بات کی, آپ کا مخالف 3 کرے گا, پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی, پھر وہ 9 کر دے گا. تو اس نے ایک بات کی, آپ چپ رہیں, اس نے 2 کی, آپ چپ ہیں, 3 کی چپ ہیں, 4 کی, آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھ لے. اب وہ بولتا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا, اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار, ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر, فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں, اسے وہاں لے جا, تول تول کے دے کھجوریں. حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا. مجھے ذرا غصہ تھا, وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا, تو میں کھجوریں دے رہا ہوں, میں توجہ نہیں کر رہا. کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر, میری بات تو سن. میں نے کہا بولے. کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں, تورات کا عالم ہوں, پڑھا لکھا ہوں, آسمانی کتابیں جانتا ہوں. عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا, اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا, سخت بات بھی جان بوجھ کے کی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا, حوصلہ بڑھتا جائے گا, سرکار درگزر کرتے جائیں گے. عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی, یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے. کیا بات ہے علم کی, بردباری کی, کیا بات. حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں, مجھے ساتھ لے جائیں, نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں.
جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے, بے چینی پتہ نہیں کاہے کی ہے, آزمائش پتہ نہیں کاہے کی ہے. ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے, مجھے جلدی تھی, میں نے کہیں جانا تھا. تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو. اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا, کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا, ہر بندہ تو صحافی ہے, سب کے پاس موبائل ہے, سارے میڈیا چلاتے ہیں. اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. کیا کریں, آزمائش ہو جاتی. تو مجھے جانا تھا, میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی پریشان ہو گیا, جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات. میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں. میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں. میں نے کہا میں خوبی بتاؤں, اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا بتاؤں, کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے. سڑک پہ چڑھ جائیں, جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ, ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے, وضو خانہ بھی ہے, کسی کی نماز قضا. یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں. یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے. خدا کے بندو, ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں, حلم والے رہیں, بردبار رہیں. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی. حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا. نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو, بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو. چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو, تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر دو. باقی تو ہر کام میں آہستگی, بردباری, ٹھہراؤ, وزاداری, خوبصورتی, مسکرانا. اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے, تو 95 طلاق والے ہیں. بحث کرتے جا رہے ہیں, مقابلہ شروع کر لیا ہے, بچے پریشان ہیں, امی ابو لڑائی کر رہے ہیں. اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی, کیونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی. اس کا کام تھا بحث نہ کرتا, سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی, میرے جتنا شعور نہیں, لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں. میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی, رشتہ ہار گیا, طلاق ہو گئی. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں. گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں. حلم پیدا کرو, ٹھہراؤ پیدا کرو, برداشت کی قوت پیدا کرو. ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر, میں تبو وانگو تانے ہوں, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں. دریا کے برابر دل ہو تیرا, ویسے نہیں کرنی. اگر کوئی جاہل مل جائے نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اسے سلام کرنی ہے. جاہلوں سے بحث, ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں. پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے, جاہلہ بحث کر رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی, مسائل میں گفتگو ہوئی, لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا, کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی, کبھی میں نے اس کی قبول کر لی, کبھی وہ جیت گئے کبھی. لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے, اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا. درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے, اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے. تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی, گھنٹے گزر گئے. جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے, شیر بادشاہ تھا. چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی. گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس, فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے. وہ کہنے لگا نیلا. تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا, یہ کہتا ہے کالا ہے. تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے, اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے, سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی. گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی. میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں, اور یہ تو گدھا ہے, گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے.
खुदा के बंदो अपना मेयार रखो, हर एक के मुंह लगना हमारा मेयार नहीं, स्टैंडर्ड नहीं हमारा। आप सूफिया की जमात हैं, आपका मिजाज, आपका मोराल बुलंद होना चाहिए। बहस, और फिर छोटे ज़रफ़ के लोग होते हैं जो हर जगह बहसें करते हैं। उलमा करेंगे, उलमा से गुफ्तगू, कभी कोई मौका बनेगा मुनाजरे का तो एहकाके हक के लिए, हम अवाम हैं, हमें हर जगह बहस नहीं करनी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, और बेवकूफ़ों से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कभी कोई ऐसा मामला आ जाए कि जब सामने वाला नादानी कर रहा हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, वली भी थे, बादशाह भी थे। तो आप रात को ना गुजर रहे थे एक जगह से, तो एक बुजुर्ग लेटे हुए थे फुटपाथ पे आराम फरमाते। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं जी ने कहा जाता है। तो बाबा जी सोए हुए हैं फुटपाथ पे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर आ गया। तो अचानक टक्कर हो जाए मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, तो लोग क्या कहते हैं, अंधा है तू। हालांकि जो अंधा होता है वो मोटरसाइकिल तो नहीं ना चला सकता, अंधा गाड़ी तो नहीं ना चला सकता। ये एक तनकीद होती है कि तू अंधा है, यानी तू देख, तुझे नजर भी आता है फिर भी तूने टक्कर लगा दी। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बाबा जी के पैर पे आया, तो बाबा जी अचानक उठे, कहने लगे आप अंधे। ये वक्त है, बंदा बादशाह भी हो, ताकतें भी हो, और फिर उसका ज़रफ इतना बड़ा हो, आप अंधे। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा जी की इतनी 7 सिपाही भी थे, इतनी सख्त बात सुन के भी मुस्कुराए। ओहो, ये कमाल है, ये मुस्कुराना कमाल है। मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, नहीं बुजुर्गों, मैं अंधा नहीं, मुझे नजर आता है। वो जो सिपाही साथ थे ना, आपको पता है ये जो केतली होती है ये चाय से ज्यादा गर्म होती है, ये साथ वालों का मसला ज्यादा गड़बड़ होता है। वो जो 7 सिपाही थी उन्होंने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे जी बाबा जी ने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे उन्होंने तो नहीं कहा। जनाब कहा है। फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? जी बातें तो आपसे ही कर रहे थे। फरमाने लगे अल्लाह के बंदो, बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा आप अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? सवाल का जवाब होता है कि लड़ाई होती है। हम लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, उलझे नहीं। और कभी कोई पूरी मुखालिफत पे उतर भी आए फिर भी मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे। दुश्मन ना उस वक्त ज़ेर हो जाता है जब वो आपको मुतमईन देखता है, लेकिन हमें लोग चढ़ा देते हैं, हम चिढ़ जाते हैं। एक बात कर दी किसी ने, एक पोस्ट कर दी, हम बड़ी टेंशन में, ओ ये क्या हो गया। वो पोस्ट करके बात करके अपने काम लगा हुआ है, हम जवाब दर जवाब के चक्कर में पड़े। वो दफा कर, फजूल आदमियों के मुंह लगता है। ये कोई इनका कोई मियार है कि आप इनके मुंह लगेंगे? आप बुलंद करें अपने मिजाज को, तबीयत को बुलंद करें, उलझे नहीं। मुखालिफ जितनी मर्जी शरारत करे, चिढ़ना नहीं। लोग चिढ़ाते। अच्छा मुझे बताइए, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? चिढ़ाने वाला ज्यादा खतरनाक होता है कि चिढ़ जाने वाला? चिढ़ जाने वाला। जो बंदे चिढ़ जाते हैं उनको तो फिर लोग सताते हैं बड़ा। चिढ़ना नहीं, चिढ़ना नहीं। आपने बुलंद हौसला रहना है जिंदगी में। कोई बंदा अगर आप पे हंसता है तो आपका ज़रफ इतना बड़ा हो कि वो हंस के शर्मिंदा हो जाए। कोई आप पे तनकीद करता है तो आप इतने बड़े कद के हों कि आप इतने बड़े हौसले का मुजाहरा करें कि वो शर्मसार हो जाए। कभी भी जिंदगी के अंदर चिढ़े नहीं, परेशान नहीं हो। और बिलखुसूस कुछ ऐसे नादान होते हैं जो अल्लाह के बंदों का मजाक उड़ाते हैं। तालिब इल्म स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में मजाक बनाया जाता है, नाक कैसा है, रंग कैसा है। ये अच्छे लोगों की अलामत नहीं है। लेकिन जिसकी नाक चपटी है, रंग काला है, उसे तो नाज करना चाहिए। इसलिए कि रब कहता है फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जैसे मैंने चाहा है वैसे मैंने तेरी सूरत बनाई है। तो उसे कहो ये मेरा चेहरा नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। तो मैं राजी हूं, मैं बड़ा खुश हूं अपने रब की रजा पे। मेरे भाई चिढ़ना नहीं। लोग आएंगे बड़ी बड़ी सख्त बात भी करेंगे, बड़ी बड़ी सख्त बात, और बिला वजह वजाहतें भी नहीं देनी।
کیوں وضاحتیں دے دی ہم؟ بلا میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ، فلاں کا. میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے، چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا، اس پہ تو بندہ ہنستا ہے موج کر. ایک بہت بڑے درویش گزرے حضرت فخر جہاں دہلوی، بہت لمبے چوڑے لوگ، عقیدت مند تھے. بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں. یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، یہ چھتیں بھری ہیں، باہر لوگ ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو اتنی محبت اتنا پیار، اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی. اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے، میں کہ سارے ضلع میرے ضلع میں. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. یہ تو کرم ہے، جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے. تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان ہے، محبت کر دیں. میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پاس، 99 پیار کرنے والے، ایک مخالف ہے. لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف پہ ہی پڑھا دیتے ہو. اس کو نکال دو دماغ سے، ایک مخالف 99 پیار کرنے والا، چھوڑو اس کو. آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے. اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ مولوی کی حکمران ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کر دیں گے. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے، راش تھا. وہ بی بی بنی سوری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی. کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ بابا، اور اتنی واقفیت طوائف سے. پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو، تو کھوٹے سکے دے گئے. آپ بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے. تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی. حضرت بڑے مطمئن ہے، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے ہیں. جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا. دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہہ کے نا، یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے. وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی، جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا. میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا، اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا. میں تیرے صدقے جاؤں، اب میں شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا، کہنے لگی سنو شہر والوں، آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو. اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا. میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا. امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت. حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو. کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا.
کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں. ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے. زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے. زندگی یہ جیتی جاگتی ہے. باہر دیکھیں لوگوں کو. خدا را اپنا مسلح سے رشتہ مضبوط کرے. طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مسلح سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے. آپ دیکھیں نا، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا. بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا. بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی. ہر موقع پر نماز. یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت. ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے. محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی. خدا را واپس آؤ. اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو. شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا. فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا. نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا. اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے. کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو. راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی. عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت. دل نہ لگے، پڑھنی پھر بھی ہے. دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے. اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے. اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں. اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی. قریب. یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر. حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی. سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی، اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں. اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو. دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل. فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی. اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً سے حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی. تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا. اس کے ذمہ گناہ بھی. بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں. اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز کو آنکھوں کی. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو. ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا، وہی بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوتی، چاہے سارا سال مسیطے نہ ہوئے. کسی کو داڑھی ٹوپی لے کے آ جائے، صدارت مالدار نہیں کرنی. اور جس کو 35 سال ہو گیا نا فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کرے.
लेकिन बंदा माड़ा होंदा है ना भांग देने वाला, लिहाजा उसकी सदारत लिखी जा सकती। नाराज हो गया हो जाओ, कोई गल नहीं, गल तो ठीक की है। मैं नाराज होकर फैसला कर लो कि अगो इंज ही करना है, लेकिन नाराज होते फैसला नहीं करते। खुदा के बंदो, नमाजी का दर्जा, बहुत सारे उलमा हैं मशाइख तारीख में गुजरे हैं जो बेनमाजी की गवाही कबूल नहीं करते, कहते थे नमाज ही नहीं पढ़ता, इसकी गवाही कैसे? नमाज तो एक मेयार है। तो अल्लाह के बंदों की ये शान है कि वो, मेरी चूंकि बात मुकम्मल हो गई है, मैं इसको समेटना चाह रहा हूं। नौजवानों से एक बात करूंगा बड़े दर्द के साथ, अपनी जिंदगी नमाज से मुरतब करें। हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारी जितनी भी तरतीब किसी काम की लगती है ना, तू जोर से पहले आ जाना, तू जोर के, बड़ा कम ऐसे होता है कि हमें बताना पड़े 3 बजे 4 बजे 5 बजे। महफिल का टाइम मगरिब के बाद, इशा के बाद, इशा, सारा दिन ही नमाज से मुरतब है। अपने आप को नमाज से जोड़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब का जिक्र करे वो जिंदा है, और जो मालिक को याद ना करे मुर्दा है। करोड़ की गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी हो, 6 करोड़ का घर हो, पर अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो बंदा जिंदा, नमाज की परवाह नहीं तो उसके अंदर जिंदगी नहीं है। अपना ये मेयार बनाए, ये स्टेटस बनाए। 3 बातें अर्ज की हैं। एक तो ये कि जिंदगी वजादार गुजारनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठहराओ, खूबसूरती, हौसला करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जब मैं जाऊंगा तो हौसले से जाने देंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं सही वाला इंशाअल्लाह कहें, सही वाला इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि जाहिलों से कभी बहस बिल्कुल नहीं करनी, ये अल्लाह वालों की शान है। और तीसरी बात ये कि इबादत से, सजदे से अपने दिल को लगाए। अल्लाह महफिल सजाने वाले भाइयों की कोशिश कबूल करे और हमारी हाजिरी कबूल करे। वमा अलैना। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की मजलिस मुबारक में बैठा था, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। कहते हुजूर दुआ मांग रहे थे। दुआ क्या थी? दुआ हुजूर ये मांग रहे थे, रब्बि गफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, व तुब अलैया, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हुजूर दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह रब्बि गफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, व तुब अलैया, और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते, इस एक दुआ को एक ही मजलिस में, एक ही जगह बैठकर मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान अतर से 100 मरतबा अदा फरमाया। 100 मरतबा हुजूर ने ये लफ्ज कहे, रब्बि गफिर ली व तुब अलैया, रब्बि गफिर ली व तुब अलैया, रब्बि गफिर ली, ऐ अल्लाह बख्श दे, रहम फरमा, व तुब अलैया, बस कबूल कर ले ना अब हमारी तौबा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल कर लिया करता है, तू रहम फरमाया करता है। एक ही मजलिस में 100 दफा हुजूर ने दुआ मांगी, दुआ मांग के फिर दुआ मांगी, और दुआ मांग के फिर दुआ मांग। अल्लाह को मनाया मेरे रसूल पाक, हुजूर ने हमें बतलाया, उसे मनाओ, उसकी बारगाह आली मर्तबत में झुको। और हुजूर ने खुद भी ये तरीका हमारे सामने बतौर सुन्नत के छोड़ा, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के हमें कुछ और बातें भी इरशाद फरमाई। हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ, कमजोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फर्ज अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तो मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शब कदर को मांग लेना मान जाएगा, शब बारात में दुआएं करना वो मान जाएगा, रमजान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के खत्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब ये है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह में, हमने तो हाजिर होना था, हमने तो जाना था।
اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے۔ وہ غار کے اندر چلے گئے، اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا، وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہیں ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، پر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا۔
پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے، وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا، وہ باہر آ گئے، تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں، ان کے صدقے تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ تو میرے عزیز، ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا
जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा है। रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर, जब लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर कि मेरे साथ वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि माँ, बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूं। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा। उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई तो वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर जाए। उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार, ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और कहा तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर हो गया। कुछ कोई बंदा कहेगा कि ये तो एक बाबा फरीद का सुनाया हुआ वाक़या। सुनिए, बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, हुजूर फरमाते एक शख्स मरने लगा तो अपने बच्चों से कहने लगा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे जला देना और फिर मेरे जले हुए वजूद को पीस देना, फिर मुझे हवा में उड़ा देना। पुत्र मुझे उड़ा देना, मुझे बड़ा डर लगता है, अगर रब ने मुझसे हिसाब पूछा तो मैं काबिल नहीं हूं, उड़ा देना मुझे हवाओं में। अगर उसने मुझसे अजाब लिया तो हिसाब लिया तो बड़ा सख्त हिसाब लेगा। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, उसके बच्चों ने इसी तरह किया। उसके मरने के बाद उसे जलाया, हवा में उड़ा दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, रब करीम ने हुक्म दिया जमीन को कि इसके जर्रात को जमा करो। जमीन ने जर्रे जमा किए, खुदा ने हुक्म दिया तो उसका वजूद फिर से उसी शक्ल में आया। तो रब करीम ने फरमाया, ये जो तूने वसीयत की तो क्यों की? अल्लाह जानता है कि नहीं जानता? ये की तो क्यों की? तो रो पड़ा, कहने लगा, अल्लाह मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी तेरे सामने खड़ा होकर हिसाब दे सकूं, तुझे मनाने के लिए तेरे खौफ से डर गया, मैं डर गया। अगरचे हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आज ये वसीयत करना, इस रंग में ये तर्ज इख्तियार करना दुरुस्त नहीं, लेकिन आप गौर फरमाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उसने कहा ना अल्लाह तुझसे डर के ये किया, तो रब करीम ने फरमाया, जा फिर मैंने तेरी मगफिरत कर दी, क्योंकि अल्लाह को पता था ये दिल से बात कर रहा है। एक चौथी बात, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रब ना माने तो फिर वो कमजोरों के सदके मान जाता है, फिर वो ज़ईफों के सदके मान जाता है। फरमाया, अल्लाह तुमसे बारिशें रोकना चाहता है, पर तुम्हारे ज़ईफों, कमजोरों, गरीबों के सदके, मजबूरों के सदके वो तुम पर बारिशें बरसाता है। हुजूर फरमाते, रुबाश गाजा अकबर लौ अक़समा अलल्लाह ला बर्रा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके बालों में खाक पड़ी होती है, चेहरों पे मिट्टी उलझे हुए होते हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह पे कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम भी पूरी कर देता है, कसम भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, इब्ने कदामा ने लिखा है, फरमाते हैं बारिश नहीं होती थी मक्के में, कहत पड़ गया तो सब लोग मस्जिदुल हराम से बाहर खुली जगह में निकले दुआ करने के लिए। सब अपनी अपनी दुआएं कर रहे थे, तो मैं थोड़ा बाहर हुआ तो अचानक एक गुलाम आया, काला से रंग, 2 रखते नमाज पढ़ के तो हाथ फैलाए, तो कहने लगा, अल्लाह मुझे पता है ये जो कुछ भी हुआ है मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ है। तो नाराज हो गया ना, तूने बारिश रोक ली, तो नाराज हो गया ना, हमें सबक सिखाना चाहता है ना, ये किसी और की वजह से नहीं, ये सिर्फ मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ। अल्लाह रहम फरमा, तेरे बंदे थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, कमजोर हैं, डर जाते, गुलाम है, दुआएं मांग रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, उसने चेहरे पे हाथ फेरे तो काली घटाएं छा गई, बारिश होने लगी। मैं उसके पीछे गया, उसका घर
ढूंढ आया, ताकुब किया, पीछा किया, घर मैंने तलाश कर लिया। और घर को तलाश करके जब मैं वापस आया तो मैंने हजरत फुज़ैल बिन अय्याज से जिक्र किया, तो कहने लगे किसी तरीके से उसे हासिल करो। फरमाते मैं उसके घर गया, उसके मालिक ने मुझे देखा तो कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मेरे घर, इतने बड़े वली, इतने बड़े दरवेश, इतने बड़े मुहद्दिस। मैंने कहा तेरा गुलाम चाहिए। उसने कई गुलाम दिखाए, मैंने कहा नहीं ये नहीं। उसने कहा ये बड़े बड़े अच्छे हैं, कोई से भी आप ले ले, खरीद ले। मैंने कहा नहीं। फिर वो लागर सा, वो कमजोर सा, वो ज़ईफ सा निकल करके आया। मैंने कहा ये मुझे दे दो। तो कहने लगा ये तो बेचारा बेजरर सा आदमी है, क्या लेके करेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। मैं उसको साथ लेके चला तो रास्ते में पूछने लगा, का मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मुझे क्यों खरीदा, आप मुझसे क्या खिदमत लेंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाने लगे, मैंने कहा कोई खिदमत भी नहीं लूंगा, मैं तो खुद तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरा ब्याह कराऊंगा, तेरे लिए मकान बनाऊंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा। मैं तेरा और तेरे रब का रिश्ता देख चुका, मैं तेरा अपने मालिक के साथ जो ताल्लुक है उसे देख चुका। कहते मैंने ये लफ्ज कहे तो मुझे कहने लगा 2 रकते पढ़ लूं, अब मुझे ले जाना पर 2 रकते पढ़ लूं। कहते मैंने कहा पढ़ लो। तो 2 रकते पढ़ने के बाद मेरी तरफ देख के कहने लगा, आका मुझे अपना हक माफ कर देना, मैं खिदमत नहीं कर सका। फिर कहने लगा, अल्लाह राज तो खुल गया, ए अल्लाह राज तो खुल गया, अल्लाह तेरा मेरा मामला था, राज तो खुल गया, राज तो खुल गया, अल्लाह राज तो खुल गया। मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दत और राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, अल्लाह राज खुल गया। ये लफ्ज कहते 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 उस शख्स ने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई, उसकी रूह ही परवाज कर गई।